قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ان کا ولی ہے اور وہ ان کو خاص بندوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دو الفاظ استعمال ہیں، ایک ظلمات ایک نور۔ ظلمات مطلب اندھیرا، نور مطلب روشنی۔ ظلمات جہالت، نور علم۔ ظلمات وہ چیزیں جہاں پہ انسان کو فار ایگزامپل ایک کمرے میں آپ بند ہیں اور وہاں پہ بٹن بند پڑا ہے، لائٹ نہیں ہے، تو وہی ظلمات ہے، اندھیرا ہے۔ اور جب اس کو بٹن دبایا جائے لائٹ کا اور بلب یا راڈ جلے تو اب وہ اجالا ہو جائے گا۔ تو اجالے میں اور ظلمات میں یہ ہوتا ہے کہ ظلمات میں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا کہ اس کمرے میں یا اس حال میں یا اس جگہ میں کیا ہے۔ جیسے ہی اجالا ہوگا آپ کو چیزیں نظر آ جائیں گی، واضح ہو جائیں گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے جو خاص بندے ہیں ان کو اجالے کی طرف لے کے آتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اس قسم کی ہدایت دیتا ہے کہ ان کو چیزیں واضح ہونے لگتی ہیں۔ یہ ظلمات ایک ایسی چیز ہے جو ہر لحاظ سے انسان کے لیے بڑا نقصان ہے، اس میں چاہے وہ علم کے حوالے سے ہو، روشنی کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے اگر وہ ظلمات میں ہے تو وہ دھوکے میں ہے۔ آپ کو لوگ جو نظر آتے ہیں جو اپنی زندگی اپنی خواہشوں پہ گزارتے ہیں، اصل میں وہ ظلمات ہیں، ظلمات میں زندگی گزار رہے ہیں، اندھیرے میں۔ وقت گزر جائے گا، زندگی گزر جائے گی، اور جب وقت قریب آئے گا موت کا تب پتہ چلے گا کہ ہم نے تو پوری زندگی ظلمات میں گزار دی اور ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ میں نے کہیں سنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے تو ایک بات انہوں نے کہی اللہ کو کہ یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب میرے ایک سوال ہے وہ یہ کہ اگر فرعون نے توبہ کر لی، کیونکہ اللہ کہتا ہے، تو کہتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی توبہ کرے گا، مجھ سے کوئی معافی مانگے گا، میں اس کو معاف کر دوں گا، تو ایسا نہ ہو کہ اتنا سارا ظلم کر کے فرعون نے اپنے آپ کو خدا بنا کے اور پوری جو ہے اپنی ریاست میں اتنا ظلم کیا اور آخر میں آ کے وہ تجھ سے توبہ کرے اور تو اس کو تو معاف کر دے گا، یہ تو تیرا وعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل صحیح بات ہے، اگر مجھ سے کوئی دل سے سچی معافی مانگے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا، چاہے وہ کوئی بھی گناہ کرے۔ لیکن بات یہ ہے کہ فرعون کبھی مجھ سے معافی مانگے گا ہی نہیں، کیونکہ میں اس کو توفیق ہی نہیں دوں گا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ظلمات سے نور کی طرف لے کر ہی نہیں آئے گا، توفیق ہی نہیں ہوگی ایسے لوگوں کو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی مانگے۔ تو یہ جو ہدایت ملتی ہے، یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، ان سب کو اللہ کی طرف سے ہی چیزیں ملتی ہیں۔ ان کے اعمال، جب ان کے اعمال اچھے ہوں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں انسان کا کوئی قصور نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، نہیں، یہ ایک رسپانس ہے۔ اعمال اچھے ہوں گے تو ظلمات سے نور کی طرف اللہ لے کے جائے گا، اپنا ولی بنائے گا۔ اچھے اعمال نہیں ہوں گے تو اللہ توفیق ہی نہیں دے گا، اللہ یہ توفیق ہی نہیں دے گا کہ آپ پھر ظلمات سے نور کی طرف جائیں۔ تو نور کی طرف جانے کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے، اگر اولیاء اللہ بننا، کیونکہ اولیاء اللہ ہی نور کی طرف جاتے ہیں، تو اولیاء اللہ کس طرح نور کی طرف جاتے ہیں؟ کیونکہ اب جیسے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو ولی اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، لیکن وہ جو چنے ہوئے بندے ہیں ان میں ایک خاصیت ہوتی ہے، تبھی وہ چنے جاتے ہیں، اور وہ جو خاص خاصیت ہے وہ یہ کہ وہ نیک اعمال، صالح اعمال کرتے ہیں، ان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، اس لیے پھر اللہ تعالیٰ ان کو ظلمات سے نور کی طرف لے کے جائے گا۔ لیکن جو اعمال میں برے ہوں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہیں دے گا۔ اس لیے میں یہ بار بار اس کو دہرا رہا ہوں، کیونکہ لوگ اکثر اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اگر سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو ہمارا تو کوئی
قصور ہے ہی نہیں. تو انسان کو چاہیے کہ اگر چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے، انعام یافتہ لوگوں میں سے ہو، اولیاء اللہ میں سے ہو، تو اس کو سب سے پہلے اپنے اعمال پہ نظر ڈالنی پڑے گی، اپنے اعمال ٹھیک کرنے پڑیں گے. کیونکہ یہ جو اعمال ہیں، یہ جو ہمارے معاملات ہیں، اصل تو یہی ہماری ریفلیکشن ہے، یہی ہماری پرسنالٹی کی ریفلیکشن ہے جو ہمیں آخرت میں سرخرو کرے گی یا ہمیں شرمندہ کرے گی.